تقاضا کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کا ثواب دگنا فرما دیتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جس طرح ثواب کا اضافہ فرماتا ہے اسی طرح گناہوں کو بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو رمضان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنے آپ کو بری باتوں سے، ایک دوسرے کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور رمضان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم اگر چلیں تو ہمارے پاؤں نیکی کی طرف چلیں، ہمارے ہاتھ اٹھیں تو کسی غریب کی مدد کے لیے اٹھیں، کسی مسلمان کی مدد کے لیے اٹھیں، ہمارے ہاتھ اور ہماری آنکھیں جب اٹھیں تو ہماری آنکھیں اٹھیں تو برائی کی طرف نہ جائیں بلکہ اچھی چیز کی طرف جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اٹھیں، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے اٹھیں، مزارات کی زیارت کے لیے اٹھیں، بدنگاہی اور برے گانے باجے اور فحاشی کی طرف ہماری نظر نہ جائے۔ تو یہ رمضان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر بالخصوص اپنے آپ کو گناہوں سے روکا جا سکے۔ مفتی صاحب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے ناطے ایک بہت بھاری ذمہ داری، تو اس ذمہ داری کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی آج ہم اپنی بیٹیوں کا نام بڑے شوق سے فاطمہ رکھتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بالخصوص کہ ہماری آئیڈیل حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیڈیل بنانا دنیا کا عظیم ترین کام ہے، مگر ان کو فالو کرنا یہ اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین کام ہے۔ آج ہماری فاطمہ کا حال کیا ہے اور اس فاطمہ الزہرا کا حال کیا تھا؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب رات شب بیداری کرتی اور سجدے میں جاتی تو سجدے میں رہتی یہاں تک کہ طلوع سحر ہو جایا کرتی تھی، اور اپنے سر کو اٹھاتی اور عرض گزار ہوتی، یا رب العالمین تیری رات پوری ہو گئی، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوا۔ اور آج ہماری فاطمہوں کا حال یہ ہے کہ رات بھر گانے، فلمیں، ڈرامے، ان کاموں میں مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک بھی کسی نے نہیں دیکھی، یہاں تک کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ بھی جو ہے وہ رات میں کیا گیا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ کھٹولا ٹائپ کا کچھ بنایا گیا تھا باقاعدہ، اس پہ پتے ڈال کر اور اس طرح کے، تاکہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہ سکیں۔ میرے کو ایک حدیث یوں یاد آ رہی ہے کہ دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو ان کی وصیت تھی، جی ہاں، ایک قبیلہ تھا، نہیں ان کی وصیت تھی کہ میری جو یہ لونڈی ہیں، جو ان کی لونڈی تھی، کہ یہ میری جو غلام ہیں وہ خاتون، ان کے علاوہ فدہ غالباً نام تھا ان کا، اس کے علاوہ کوئی غسل کے لیے نہ آئے، اور سارے معاملات کی ذمہ داری ان کی تھی۔ یعنی عورتوں کو بھی جانا منع کر دیا گیا تھا، عورتوں کو بھی جانا منع کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت جو میں نے بکس میں دیکھی اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف فرما تھیں، اور آپ نے ان سے کہا کہ کیونکہ آپ کی مدر بھی تھی وہ، تو ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ پانی رکھ دیجئے میرے لیے، اور آپ نے خود ہی غسل کر لیا تھا، تو آپ کو لہٰذا غسل کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ نہیں، غسل تو خیر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ غسل ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں، غسل فرض ہونے کے جو اسباب ہیں، اس کے اندر موت بھی ہے، کہ موت کے بعد جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ بہرحال ایک اور بات جو آپ فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق مجھ سے آپ نے فرمایا کہ عرض کروں، تو ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی ہم آتے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے گاڑی میں، تو وہ میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر صاحب جب پوچھا تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر اصحاب سے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے،
اور جب گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سرتاج، ان کے شوہر حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اور علی وہ جو علم کا دروازہ، اور علی وہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. وہ علی پوچھ کس سے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ کی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ علم کا دروازہ پہلے کھولا تو اپنے گھر میں اپنی زوجہ محترمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، جو حسنین کریمین کی ماں ہیں. بڑا پیارا جواب دیا کہ اے سرتاج، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، اللہ اکبر، اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے. اور آج ہماری فاطماؤں کا حال یہ ہے کہ بال بنائیں اور بازار میں جائیں، میک اپ کریں. میک اپ کرنا جائز ہے اپنے شوہر کے لیے، زینت سنگھار جائز ہے اپنے شوہر کے لیے، نہ کہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے. آج ہمارا کردار یہ ہے، اور اس فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین کے والدہ امام حسن، جن کو سرکار نے کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور امام حسین جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ان کی والدہ کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک ماں اپنے بیٹوں کے لیے کیا چاہے گی اور بیٹے ماں کے لیے کیا چاہیں گے؟ ایک چھوٹا سا سوال ماؤں سے اور بیٹوں سے. تو بیٹے یہ چاہیں گے کہ ہماری ماں ہم پر بڑی شفیق ہو، بڑی کریم ہو، اور ماں یہ چاہے گی کہ میں اپنے بیٹوں کی بالکل صحیح تربیت کروں. تو جیسی تربیت اس ماں نے کی ہے اپنے بیٹوں کی، قیامت تک آنے والی کوئی ماں نہیں کر سکتی ہے. ایک کا نام حسن ہے تو دوسرے کا حسین ہے. آپ دیکھیں یہ ان کی تربیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ان کی پرورش کرنا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائریکٹ ان کی پرورش کرنا، یہ ہے آئیڈیل. آج ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں. ٹھیک. ناظرین، ایک روایت جو ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب سرکار کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی وراثت میں سے میرے بچوں کو بھی کچھ حصہ دیجئے. یہ وہ وقت تھا کہ جب عنقریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی دائیں جانب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں گی، تلواریں نکل کر آ جائیں گی، پر میرا یہ بیٹا وہ فیصلہ کرے گا کہ جس سے مسلمانوں میں صلح ہو جائے گی. امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا میری ذات کی جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، وہ میں اپنے بیٹے حسین کو دے رہا ہوں. لہٰذا واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا، جو بہادری و شجاعت کے نمونے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائے، تو دراصل وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ تھا. ناظرین کرام، پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں اور ہم گفتگو کریں گے رمضان اور ہم کے حوالے سے.